اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، سورہ لقمان سے پڑھ رہا ہوں، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یہاں دو باتیں پہلے سن لیا۔ نماز کی پابندی کرنا، دیکھیں نماز کے لیے واضح حکم ہے، یاد رکھیں۔ آپ اس طرح اس کے احکامات ہیں، آپ اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے یہ جو کسب معاش کے لیے آپ کر رہے ہیں یا دینداری اور کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، تو نماز جو ہے جب اس وقت آپ آ جاؤ ان کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ نے ذمہ داری لی ہے، آپ کو بھی اس کا لاس نہیں ہوگا۔ واللہ خیر الرازقین، وہ بہتر رزق دینے والا ہے، اس میں آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، یاد رکھیں۔ بہت بدبخت ہیں وہ لوگ، کہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کسی کو سمجھ آ جائے کہ وہ پھر بھی جو ہے اس کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ بھائی نماز نہیں چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تبلیغی جماعت جو ہے ماشاء اللہ ان کی ہندوستان سے ابتدا ہوئی تھی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی۔ اس میں جو ایک خوبصورت عمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں نا، ان میں تقوی اور طہارت آ جاتی، نماز آ جاتی ہے، خوف خدا آ جاتا ہے، تو الحمدللہ لوگ اپنا بڑے کام والے لوگ جاتے ہیں، تخادار۔ آپ دیکھیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں ان کے ساتھ جو تبلیغی جماعت میں ہوتے ہیں، سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر، کاروباری لوگ ہیں۔ اب دیکھیے تبلیغ کی میں مثال دے دوں آپ کو، وہ اپنے کام کو کسی کو سپرد کر کے آتے ہیں، اور یا جو بھی کرتے ہیں وہ ایک سیکریفائس کر رہے، قربانی ہے۔ مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ، اللہ کے راہ میں مومن قربانی کرتا ہے، پروڈکٹس ود پروڈکٹس اینڈ پرسنس، اپنی جان اور مال سے وہ جہاد کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہاں تو جو بھی ہے جہاد تو بہت ایک بڑا ایک وسیع مفہوم اس کا ہے۔ جاتے ہیں تو اپنے جو کاروبار ہیں ان دنوں آمین ظاہر ہے کچھ کر کے، گھر کا انتظام کر کے، بچوں کو خرچہ دے کے، یا دیکھیں یہ بات بہت ضروری ہے یہاں کہ ہمارے لیے جو بچے ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے جو شخص ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرتا ہے، وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ماں باپ بوڑھے یا پیچھے مر رہے ہیں، اولاد جو ہے وہ بیچ میں، تو یہ بس یہ بہت خطرناک قسم کا ٹاپک ہے یہ۔ ان کی ضروریات کو پورا کر کے اور پھر نکل جاتے ہیں، تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ توحید سمجھ آ جاتی ہے، اور نمازیں اور یہ بڑی بنیادی چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ انسان کو سمجھتا ہے، تو لہٰذا انسان کو یہاں بھی سیکریفائس کرنا چاہیے۔ آپ کا اگر اتنے دنوں کاروبار یا آپ کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتی ہیں، اگر یہ دیکھیں یہ تو اللہ نے فرمایا ہے نا، اب حج کے لیے بھی جاؤ تو وَلِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع، اگر استطاعت ہو، گھر میں ایسے مسئلے مسائل نہیں ہیں، کوئی بیمار ہے، والدین بھی زیادہ یہ ہیں رشتے، والدین آپ کے بیمار ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، تو ایسے پرابلمز ہیں، آپ ان سے بیونڈ ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ حج کرنے جاؤ، ان سے بیونڈ ہے۔ اب ایک شخص آیا نا حج کرنے کے لیے، وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس کا مفہوم یہ ہے اگر دو بھائی ہیں، ان کے بیوی بچے رہتے ہیں، یہ تو جہاد کا حکم ہے، جب وہ قتال، جب وہ دشمن حملہ کر رہے ہیں، اگریشن کے خلاف بھی جب لڑنا ہو، وہاں بھی ایسی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ایک بھائی گھر میں رہے اور ان کے بچوں کا خیال رکھے، دوسرا نکل جائے۔ تو بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ان شاء کچھ عرصے کے لیے کاروبار کو چھوڑ بھی جاتے ہیں اور انتظام کر کے پیچھے گھر والوں کو ان کے اخراجات دے کے، ظاہری تقاضے بہت ضروری ہیں، لاس نہیں ہوگا، پیا پاس بھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دیں گے، آپ کے مسائل کام کر دیں گے،
یہ آزمائش شدہ بات ہے، یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بتانے کو تیار۔ اب دیکھیں پیسے کے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے، بنفس ہی مال ہی، مال سے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ اولین درجات ہیں۔ آپ ایک بتا دو کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے تو وہ تبلیغ والوں کے پاس بھی چلا جائے گا نا، وہ جب کھانے کا ٹائم آ گیا تو کہیں گے برکت، پیسے دو بھائی، کھانا لانا سب نے مشترکہ نہیں ہے تو بھگا دیتے ہیں۔ لہٰذا کہ اللہ کے بندے ہیں، وہ لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاؤ تم تبلیغ کرو۔ اس کے لیے ہمیں مائنڈ سازی کرنی پڑتی ہے لوگوں کی۔ تو بھائی نمازوں کے لیے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ اس کے لیے اپنے کسب معاش کو کچھ عرصے کے لیے نمازوں کے ٹائم کے لیے چھوڑ بھی دیں گے نا، آپ اس سے گارنٹی لے سکتے ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا یہ ظلم ہے، کئی لوگ تو آرام کو ترجیح دے کے نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ تو میں ایک عام ذکر آ گیا میں نے، بہت ساری عبادات ہیں تو یہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، زندگی میں ایک بات یاد رکھیں۔ آگے ہے جی اس کے بعد لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے کے کرنے کا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اس کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، enjoining good اور forbidding evils، برائیوں سے منع کرنا، یہ تو مسلمانوں کو ایک انٹرنیشنلی عالمگیر اللہ تعالیٰ نے خوبی بخشی ہے امت مسلمان کو۔ برائیاں جہاں بھی دیکھیں، سچ ہے ایولز جو ہے، برائبری ہے، کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکو موبائل چھین رہے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے ظالم کے ہاتھ کو روک دو۔ ڈونٹ لیٹ ہم کمٹ بیڈ ڈیڈ، ایول ڈیڈ۔ آج کل ظلم جو ہے، ظالم کی تو اسلام نے کلاس لی ہے نا پوری۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ دیکھیں ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو غلط پروڈکٹ دی جا رہی ہے، ناپ تول کے اندر خرابی ہو رہی ہے، قیمتیں ارزاں زیادہ لگائی جا رہی ہیں، یہاں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کسی سے۔ یہ ہمارے اوپر یہ عذاب ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اسی غربت کو لے کے جناب، میرا موضوع ہے، میں اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ نو ڈاؤٹ غربت اور خوف بہت خطرناک چیزیں ہمارے معاشروں میں، ہمیں خود اختیاری، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر حکومت نہیں بھی کرتی نا، حکومت پہ تو فرض ہے، آپ ذاتی طور پہ اگر آپ ولنگ ہیں نا، آپ ان چیزوں کے اوپر عملاً بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر اس کو فیس کر رہے ہیں تو تب بھی آپ، یہ امتحان ہے، اللہ سے رجوع کریں اور نیگیٹو تھاٹس نہیں لے کے ذہن میں آئیں، یا کرمنل تھاٹس نہیں پیدا کریں، اللہ پہ امید رکھیں، محنت کریں، جستجو کریں۔ اور ہمارے زیادہ تر پتہ کیا ہے، ہم اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بڑا نا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب انسان غافل ہوتا ہے اس وقت وہ تباہ ہوتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اپنی انا بہت ضروری ہے۔ احساس کمتری کے شکار لوگ ہیں، اگر 4 جماعتیں پڑھ لی تو وہ یہاں مجھے لوگ سراہیں، وہ جگہ چاہیے۔ جب انسان میں پرواہ ہو نا کہ میرے ماں باپ ہیں یا میرے بچے ہیں، یا مجھے کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا مجھے ایسے مفلسوں کی طرح یا مجھے کلاش نہیں رہنا ہے، محنت کرتا ہے۔ ریممبر، آپ کام کرتے رہے، اس میں لوگوں کا چھوڑیں، آپ لیو دے، زندگی سے بات نکال دیں، آپ اپنے لیے جینا ہے، قبر میں آپ کا حساب اپنا ہونا ہے۔ تو بجائے کہ آپ خوف اور اس برائیوں میں رہیں اور اس کو ختم کر دیں۔ اور پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کا کبھی غم نہیں کریں، اس سے جو بھی لاس ہو گیا لیٹ دیم گو، کیونکہ یہ ویسے بھی آنے جانے والی چیز ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی ایمرجنسی لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے کمانے والے بھی کبھی کنگال ہو جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں۔ اس پہ تو آپ ٹرسٹ ہی کریں، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کوشش کریں۔ اور یہ خوابوں میں رہنا، اتنا ہو جانا تھا، یا بھی ہر وقت گنتے رہنا، اس میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑے بڑے دولت مند بھی کلاش اندر سے ہوتے ہیں، اس میں آپ بالکل متوازن رہیں۔ اور یہ بہت ہمت والے لوگوں کے کام ہے، ایسے عام لوگ نہیں، جیسے نماز معمولی عبادت نہیں ہے، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ آج سیلیوٹ ہے، اور بھی دین میں بڑے بڑے کام ہیں، تو اس لیے غربت ان چیزوں کو اوپر نہیں چڑھائے کبھی بھی، اس کو حل کریں۔ اور یہ بڑے نقصانات، پیسہ نہیں آپ کے پاس تھے، آپ یہ کیونکہ اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، رزق اس کے اختیار میں، تو دنیا میں اللہ نے حساب ہی رکھا ہے اعمال کے اوپر، آپ کرو گے تو اسی کے مطابق آپ کو اجر، یہ دنیا تو جار الجزا امتحان ہے،
یاد رکھیے گا، ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ اب لوگ کہتے ہیں فلاں کا دل اللہ نرم کر دے گا میرے لیے، اور بھائی آپ کو خود کسی کا دل اسباب اختیار کرے۔ اللہ تو کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تو پیغمبروں کو کہہ دیا کہ تم ان تک بات پہنچا دو، یہ بات یاد رکھیں۔ بس پیغمبر کا کام ہے بات پہنچا دینا، کہ تمہیں خود غور و خوض کر کے صحیح یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق، لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، جیسے وما منعت واتقى وصدق بالحسنى، جو خرچ کرتا ہے لوگوں پر، تقوی اختیار کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنى، اور صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے، فسنيسره لليسرى، اسے ہم آسانی کے راستے پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ بعض امور ایسے آپ جن سے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو تقوی پرہیزگاری کے لیے آپ اختیار کریں گے، ایمان یعنی کہ جب آپ متقی ہوں گے تو متقین کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک الذین، آگے پورا اس کے اندر بتایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ اللہ کے نام میں خرچ کرنا، آپ دیکھو نا یہ کیسی بات ہے، یہ بہت ہی زبردست ہے کہ عمل ہے، اس پہ آپ ہمیشہ قائم رہیے گا۔ تو بھائی آپ کے پاس ایسے نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے ظلم ہوگا، جو آپ کے انڈر ہے، جو آپ کے نیچے ہیں، یہ تو آپ نے کمانے تو نہیں ہے، اس پہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ خوف اوپر نہیں آنے دے، اور نہ کسی پیسے والے سے ڈرنا ہے زندگی میں، اس سے خوف نہیں کھانا، اسے ٹیکل کرنا ہے، اس خوف کو، اس کے شر سے بچنا ہے۔ اور ایسے ہی جو مفلس و کنگال چور ڈاکو، ان کے ظلموں سے، ان کے کرائم سے، خوف کسی چیز، کسی کا دولت مند بڑی ہے، دولت اس بندے سے نہیں ہو تو قبر میں مٹی ہو جائے گا سارا۔ خوف نہیں کھانا، نہ کسی کی دولت سے خوف کھانا۔ خوف بہت خطرناک بیماری ہے، یہ آزمائش ہے بندے کی بہت بڑی۔ خوف صرف اللہ سے، یاد رکھیے۔ یہ جانور ہیں نا، چاہے اونٹ وغیرہ ہے، یہ کتے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں، میں خوف ڈالا گیا، اللہ نے خود سے ڈالا اس کے اندر۔ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں، آپ اونٹ کو بچہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، انہیں سیکیورٹی چاہیے کسی کے انڈر رہنے کے لیے۔ گھوڑا کتنا طاقتور، لیکن وہ ایک خوف ہے اس کے اندر، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، چونکہ وہ کسی کے انڈر رہنا چاہیں گے۔ غلامی، جو کتے کو کہا جاتا ہے نا کہ غلام ہے، سونگتا پھرتا رہتا ہے پورا دن ایسے ہی بس، تو ایسے ہی یہ جانور شیر ہے، بھوک میں بھی شیر ہے، کھا لیا تب بھی شیر ہے، ایوری ٹائم شیر ہے۔ اور گیدڑ ٹاؤں ٹاؤں کرتا پھرتا رہتا ہے بھوک میں، ادھر چیخے لگاتا ہے، کو مل جائے گا تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مل گیا تب بھی پریشان چھن نہ جائے، نہیں ہے تو تب بھی رو رہا۔ خوف، ہر طرف خوف، ڈر، وہ گاڈ فارورڈ بھی ایسی زندگی سے اللہ بچائے۔ مومن کبھی خوف نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے ہاں غربت میں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اگر ہم کام کریں اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ تو بھائی کام بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ برائیوں کے خلاف، کوئی رشوت لے رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیں، کسی غریب پر ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی اس کے متعلق، پچھلی ویڈیو میں بھی۔ یہ ملاوٹیں ہیں، یہ سب ہے، یہاں کسی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گھر میں آگے زبانیں کھلتی ہیں۔ آپ اپنے حد تک ان سب چیزوں کو کرنا ہے۔ برائیوں کی بڑی لسٹ ہے یہ انٹرنیشنلی، دنیا میں پوری میں، یہ نہیں کہ مسلمان ہی ہے یہاں کو، اخریت للناس، اگر کوئی مسلمان غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہوں اس کے ہاتھ کو بھی روک رہا ہے۔ مسلمانوں کا ٹھیکہ ہی نہیں ہے صرف یہاں، مسلمان کے اوپر غیر مسلم کوئی بھی ظلم، ہر بندہ، کسی بندے کے اوپر ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے، انسان کے اوپر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ظلم نہیں یہاں کرنا کسی کے ساتھ۔ آپ کے پاس مسلمانوں کو ایک اپنے ڈیفینس کا اختیار ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو، آپ کے دین کو، آپ کے اوپر کوئی اگریشن کرتا ہے، آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کے کام ہے، تو خوف ختم کریں اور کام وام کریں۔ آپ کے پیسہ آپ حج بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں نکل بھی سکتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے نا وہاں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، استطاعت، اور آپ کے پاس اگر مال سے ہی آپ اللہ کے راستے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو پچھتائیں نہیں۔ اور پاکستان میں جو کرمنل
جو تھاٹس والے لوگ ہیں ایسے وہ چوریوں، یہ بہت یہ حالات خراب ہیں، اس لیے ہر شخص پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ اگر وہ سرکاری نوکری کر رہا ہے، کہتے ہیں بھائی تنخواہ کام ہے، شام کو چھینا چپٹی کرتا، پتے لیتا پھرتا، چوریاں کرتا پھرتا، کام کر لیں شام کو کوئی۔ یہ ہماری چیزیں کیونکہ لاپرواہ ہیں، ایسی ہم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ذمہ داری نہیں ہے، جہنم سے نہیں ڈرتے، قبر سے نہیں ڈرتے، لوگوں کا خوف ہے، لوگ فلاں مجھے کہہ دے گا، برائی کے کاموں میں خوف نہیں کرتے، کھڑے کو شراب پی لیتے، برائیاں کرتے، اور ایسے کاموں میں لوگوں کا خوف، کیوں خوف؟ آپ برائی کر رہے ہیں کوئی، برے کاموں سے، برے کاموں کو روکنے کا، ظالم کے برائی کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑو، اس کے ہاتھ کو روکو، باقی جو بھی کام ہے ہاتھ سے کام کرنا، محنت کرنا، یہ تو اللہ کو پسندیدہ چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، یا کہ 4 جماعتیں پڑھ جاتی ہیں، میرا اکثر یہ میری ڈبیٹ رہتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، صرف لوگ کہیں گے جی یہ بندہ ہے ایسے، جہاں کچھ بھی نہیں ملتا بس لوگ تعریف کریں جی، شو کرنا چاہتے کہ آئی ایم اسکلڈ، میرے پاس بڑا نالج ہے فلاں، یار یہ جہالت کی باتیں، جیسا دیس ویسا بیس، لہذا استغنا نہیں کبھی کرو، لاپرواہی اختیار نہیں کرو، آپ نے کسی کے لیے جینا ہے، اگر آپ کو صحت اللہ نے دیا، طاقت دیا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، آپ بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے آگے تھا، ابھی میں آیت پڑھ رہا تھا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہے اس کو صبر کرنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شکایات نہیں کر رہی ہیں، زیادہ رونا دھونا نہیں ہے، اور آزمائش سے جب برا وقت آتا ہے اللہ آزماتا ہے آپ کو، بھوک سے بھی، خوف سے، میں نے اکثر بتایا، سم لاس ان لائک گڈس اور لائفس اور فروٹس آف یور ٹوائل، اس میں آپ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ برا وقت ہوتا ہے اس سے بتائیں اللہ سے ہی رجوع کرے، اور جو اللہ نے آپ کو، جو اللہ چاہے، یعنی کہ اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں جتنا بھی ریوارڈ ملنا ہے آپ کو، وہ اللہ کی مرضی سے ہی ملے گا، یہ یاد رکھیں۔ سارے لوگ کبھی اللہ نے ایک کو ایک پر دولت میں بھی آپ نے ایک دوسرے کے بڑھ نہیں جانا ہے، یاد رکھیں، مقابلے لگے ہوئے، آپ رشوت سے، دھوکے سے آپ مال لوٹ کر بن سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے بڑے امتحانات دینے پڑیں گے آپ کو، اکٹھی تو کر سکتے ہیں آپ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ چوری کر کے ہوتی ہے۔ اسی جو لوگ غلط، یہ جو این جی او سے کیا کرتے ہیں، پیسہ بٹور کے خود کیا کر رہے، لیوش لائف گزارنی ہوتی، اللہ کے نام پر یتیموں غریبوں کا پیسہ لے کے کیا ہو رہا، ایون کے مدرسوں کے نام پر لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ سب برائی کے کام کا ہاتھ روکنا ہوتا ہے، یا آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داریاں ساری ہیں، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا ہے، پرسویڈ کرنا ہے، یاد رکھیے، آپ کو کسی سے کام لینا، اللہ سے دعا تو کرنی ہے، پکارنا تو اللہ کو ہے، اسباب کی حد تک آپ نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ دین کے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اسباب کی حد تک آپ، کیونکہ اللہ نے بقرہ میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں، لوگ دینی کام میں اللہ کے راستے میں لگ چکے ہیں، اور وہ اس دنیا قصب معاش کی دوڑ دھوپ میں ان کا نہیں اتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے، کو چہرے سے پچھا لیا کرو، لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور ان کی ہیلپ کر دیا کرو، تو یہ شعور لوگوں میں اجاگر بھی آپ بھی کرنا ہے، انہیں بتانا بھی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، مدارس کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اگریشن کو ختم کرنے کے لیے، چوریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اور تو یہ سب ہمت والے لوگوں کے کام ہیں، نکارہ لوگ کچھ نہیں یہاں کر سکتے، تو یہ بات یہ ہے کہ اعمال کے اوپر ہی سارا سسٹم چلے گا، تو آپ کو سب کام کرنے ہوں گے، تب بات بنے گی۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، کمزور لوگوں کے کام نہیں ہے، جو ہمت رکھتے ہیں، مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، وہی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کے ہے، وقصد فی مشیکا واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رکھ،
اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہیں. اور اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. تو اپنی آواز کو نرمی کا یہاں یعنی کہ پولائٹنس، گڈ مینرز کا حکم ہے. لہٰذا بات یہ رکھنا، یہاں جو میں بات کر رہا تھا اس میں پہلا جو حکم ہے نماز کا تھا. نماز تو آپ نے چھوڑ دی میری زندگی میں، تو یہ آج سے کم از کم میں تو یہ جب تک زندہ ہوں یہ ریمائنڈ کراتا رہوں گا. اور دیکھیں جب ہم حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی کر بھی دیتے ہیں نا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا یہی لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ حقوق اللہ کے معاملے میں. حضرت شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فرمایا تھا کہ اٹ از انڈیسنٹ کنسیڈرنگ دیٹ اللہ از فارگیون، دا موسٹ فارگیونگ، اور پھر تم غلط کام کرتے ہو. یہ خیال رکھنا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں چھوڑ دوں یا کچھ نہیں ہوتا، یہ بغیرتی ہے. ان ادر ورڈس میں اپنی اردو زبان میں یہ بتاتا ہوں کہ اور خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے. معاف کرنے کا مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم برائیاں کرتے جاؤ. اور بھائی اگر ان کیس ایسی پرابلم آ گئی، ہم سے چھوٹ گئی ہے، وہ اس کیس میں ہم اس کی قضا کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اب اگر چھوٹ گئی یہ نماز، کوئی بہت بڑا ایشو آ گیا، میرے بھائیوں سمجھو